Assalamu alaikum. I welcome you all in this prestigious organization and university. You must feel very good. آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں ہیں اور دنیا کے بہترین ڈپارٹمنٹ میں ہیں. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں جبکہ مجھے پتا ہے MIT بھی ہے, آکسفورڈ بھی ہے, ہارورڈ بھی ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے بہترین آدمی ہیں. لیکن میری نظر میں آپ بہترین ہیں تو اپنے آپ پر فخر کرنا سیکھو. اپنی جو چیزیں ہیں, چاہے تمہارے امی ہیں, ابو ہیں, گھر ہے, اس پر فخر کرنا سیکھو, کیونکہ وہی سب سے بیسٹ ہے اس دنیا میں. اور یہاں ہم لوگ کیوں آئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے. اچھا, والد نے بھی یہی سوچ کے بھیجا ہے آپ کو, والدہ نے بھی, جن کے والدین زندہ ہیں, یہی سوچ کے بھیجا ہوگا نا آپ کو. ابھی آپ کے والد کہاں ہیں؟ کوئی ایک جنرل ہی بتا دے, کوئی ایک CR بن جائے. آفس, کوئی دکان پہ ہوں گے, کوئی آفس میں. کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میرا بچہ کہاں ہے ہوگا اس وقت؟ یونیورسٹی میں. اور کیا کر رہا ہوگا؟ ہاں, میں ایک دفعہ آ رہا تھا اس یونیورسٹی میں کہ ایک بزرگ تھے, سفید بال تھے اس کے, داڑھی میں, موٹر سائیکل پہ تھا, اور اس نے اپنی بچی کو ڈراپ کیا یہاں اور چھوڑ کے وہ چلے گئے. وہ بچی پھر یونیورسٹی میں آ گئی. اب اس طرح سارے والدین اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا کوئی اپنی ٹرانسپورٹ سے آ جاتا ہے. تو میں جب ایک جگہ جنرل مینیجر تھا تو ایک کیس میرے پاس آیا, اور یہ بڑے غور سے سننا, یہ بہت غور سے سننا, یہ تمہاری زندگی میں بہت کام آئے گا سمجھنے کے لیے بھی. وہ کیس اس قسم کا تھا, ایک سینیریو میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر آپ کو بات شاید سمجھ میں آ جائے. اور بس 2 باتیں ہیں آپ سے کرنی, اور یہ بہت اہم ہے, اسے غور سے سننا. ایک آدمی کے, ایک نوجوان لڑکے کے اور لڑکی شادی شدہ تھے, ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا, بیٹا یا بیٹی. اور وہ پیدا ہوا تو بہت اچھا سا, گول مٹول سا, بہت پیارے, یا گول مٹول سی بیٹی. تو اس طرح وہ بچہ پیدا ہوا. اب وہ کیا ہوا, اس نے بچے کو لیا اور پورے لوگوں کو دکھایا, دیکھو دیکھو میری بیٹی پیدا ہوئی, دیکھو ہماری بیٹی. اس کے بعد وہ راتوں کو روتی تھی, بیمار ہوئی, پھر اس کے دانت نکلے تو بھی شور کرتی تھی. تو باپ بھی اٹھتا تھا, ماں بھی اٹھتی تھی, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے. پھر اس بچی بڑی تھوڑی سی ہوئی تو اس کو فراک پہنا کے, وہ جو 2 چوٹیاں کرتے ہیں نا, چھوٹے سے پیارا سا, اور پھر وہ بڑی ہو گئی, بڑی ہوتی گئی. وہ ہر جگہ اس کو لے آتا, دکھاتا, میری بیٹی دیکھو, تو وہ سب بہت پیار کرتے, گود میں اٹھاتے. بچی آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی. اچھا, اس کا باپ لگا ہوا, نارمل جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, کسی جگہ کام کرتا تھا, کسی شوگر مل میں. تو بچی بڑی ہو گئی. اس نے پھر کہا کہ بھائی پڑھنے لگی, کالج میں آ گئی, جوان ہو گئی. جوان ہونے کے بعد پھر وہ, اس بچی نے کیا ہوا, وہاں کوئی دوستی ووستی ہو گئی کسی کے ساتھ. اب وہ اتنا مطلب بڑھے تو ان کے والد نے, ان کے والدہ نے کہا کہ آپ فوکس کریں تعلیم پہ, یہ بھی زندگی کا حصہ, یہ ہو جائے گا. لیکن وہ جو بچہ تھا, انہیں سبز باغ دکھائے, بڑے سبز باغ, اور اس طرح کر کے وہ ایلوپمنٹ ہو گئی. ایلوپمنٹ سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب وہ بھاگ گئی اس کے ساتھ, یہ چلی گئی, شادی کر لی. اور وقت گزرتا گیا, پھر ان کے بڑے جھگڑے ہوئے, بہت کچھ ہوا, اور ان کے فیملی بچے بھی ہو گئے. اب وہ آدمی تھوڑا بوڑھا ہو گیا تھا, یہ 20 سال تک کی کہانی ہے. جب وہ بوڑھا ہوا تو حج پہ جانے لگا, اور یہ قصہ اس وقت شروع ہوا تھا. اچھا, تو اس کے دوست آئے, اس نے کہا, اچھا, اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی, ایک ہی بیٹی تھی. وہ اس کے دوست آئے, بولا یار دیکھ اب تو جا رہا. اچھا, وہ ہر ایک سے مل رہا تھا نا, معافیاں مانگ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ یار
اب تو حج پہ جا رہا ہے، اب تو معاف کر دے۔ بولا نہیں میں نہیں کروں گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ سب میرے پاس آئے اس کے دوست، تو میں نے کہا یار معاف کر دینا چاہیے، اگر لیکن نہیں کیا تو بھی ٹھیک کیا۔ کہ یار کیا کہہ رہے ہو تم، پی ایچ ڈی ہو کے اتنا پڑھے لکھے، کیا بات یہ تھی، یہ جو تمہارے باپ ہیں نا جو تمہیں چھوڑ کر گئے ہیں، اور یہ تمہاری والدہ ہیں جو گھر پہ بھی کچھ بنا رہی ہوں گی، کچھ کر رہی ہوں گی، ان کی کچھ امیدیں تھیں، ان کی تم سے محبتیں تھیں۔ آپ کے والد نے اپنے کئی نئے جوتے نہیں لیے ہوں گے تمہیں جوتے دلانے کے لیے، کئی کپڑے نہیں لیے ہوں گے تمہیں کپڑے پہنانے کے لیے، اور کیا کیا انہوں نے، اپنی کئی محبتیں قربان کر دی صرف تمہیں بڑھانے کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اتنی محبتیں قربان کی اس بچی کے لیے، میں چاہتا تو اس کو پیسے ویسے دے کے ان کو اور اپنی عیش ہی کرتا، مجھے بہت شوق تھا یو کے جانے کا، میں نہیں گیا، مجھے بہت شوق تھا کہیں اور جانے کا، میں نے اس بچی کی خاطر، اس اولاد کی خاطر، اس بیٹے یا بیٹی کی خاطر اپنی محبتیں قربان کر دیں، اور کئی محبتیں قربان کر دیں، اور یہ کیسی بدبخت ہے کہ یہ ایک محبت قربان نہیں کر سکی میرے لیے۔ اب یہ ایک یہ اس کی ریزن تھا۔ بچی نے کہا بھائی ہماری لائف ہے، ہماری جیسی مرضی ویسے گزارے۔ میں نے کہا اگر یہ تھی تو اس کی بھی تو لائف تھی نا، اس کی بھی جیسے مرضی گزار لیتا۔ اب بس نے بچہ اس کے گھر آیا، زیادہ زیادہ اس کو دودھ دیتا، کھانا پینے کو دیتا، کپڑے دیتا، لیکن لائف اپنی مرضی سے گزارتا، دو دو تین تین شادیاں کرتا، گھومتا پھرتا۔ کیا ضرورت تھی اس کو کہ اس نے دفتر میں بھی گالیاں سنی، دکان پہ بھی اس نے گاہکوں کی باتیں سنی، صرف کس لیے کہ میری بچی، میرا بیٹا کسی قابل ہو جائے، میرا سر فخر سے بلند ہو۔ یہ والدین کی ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے بیٹا، اور یہی سوچ لے کے تم آج پہلے دن اس یونیورسٹی میں آئے ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ تمہارے پیچھے بہت لوگوں کی آرزویں ہیں، بہت لوگوں کے خواب ہیں، جس میں سب سے مضبوط خواب تمہارے والد کا ہے۔